آپ نے ذکر کیا میاں نواز شریف کی واپسی کا اور الیکشنز کا، تو ہم نے تو بہت پہلے یہ کہا ہوا ہے کہ حل اس وقت صرف الیکشنز ہیں. ڈیلیمیٹیشن کا چل رہا ہے جو سلسلہ، اور وہ بھی اب میرے خیال ہے اپیلز کا تو ٹائم تقریباً ختم ہو گیا ہے. 27 تاریخ تک، کل تک ہے وہ ٹائم جو اپیلز داخل ہو سکتی ہیں. اپیلز داخل ہو جائیں گی، الیکشن کمیشن اپنا جو بھی کارروائی ہے اس پہ مکمل کر کے اور جلد سے جلد الیکشن شیڈیول کا اناؤنسمنٹ کرے، الیکشن کی تاریخ کو اناؤنس کرے. اس لیے کہ سارے ملک میں، اور میں صوبہ سندھ کی خاص طور پہ بات کروں گا، کہ سارا کاروبار حکومت کا، اور حکومت کا کاروبار اپنے لیے نہیں ہوتا، اپنے لوگوں کے لیے ہوتا ہے. سندھ کے لوگ اور اس طریقے سے پورے پاکستان کے لوگ اس کیفیت کی وجہ سے جو کیئر ٹیکرز کی ہے وہ سفر کر رہے ہیں. میں ایک آپ کو چھوٹا سا صرف اگزامپل دے سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایات پہ سندھ حکومت نے جو فلڈز آئے تھے 2022 والے، جو کہ ہمارے صوبے کی تاریخ میں سب سے بڑا سیلاب تھا، اس سیلاب کے بعد پہلی بار ایک انیشیٹو لیا تھا کہ جو لوگوں کے گھر گرے ہیں تقریباً 21 لاکھ کے قریب، وہ ان کو گھر بنا کے دیں گے. اور بڑا مشکل کام تھا، اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور وہ کام تیزی سے ہم نے شروع کیا. نہ صرف گھر بنا کے دے رہے بلکہ ان کو مالکانہ حقوق بھی دے رہے ہیں. اب وہ کام میں یہ نہیں کہوں گا بند ہو گیا، بند نہیں ہوا ہے، لیکن بہت شدید سلو ہو گیا. اور مجھے سمجھ نہیں آتی، مطلب اس وقت جہاں تک مجھے پتہ ہے، مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں پتہ، میں کوئی نہیں کہوں گا، میرا اندازہ ہے کہ 3-4 لاکھ گھر بن رہے ہیں، 21 لاکھ گھر بن رہے ہیں. اب میرا گھر بن رہا ہے اور میرے پڑوس میں آپ کا گھر ہے، اس لیے کہ حکومت وہ انٹرسٹ نہیں لے رہی. ان کے لیے ہم نے فائنانسز اویلیبل کرنی تھی. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے حصہ لیا تھا، حکومت سندھ کا حصہ تھا، ورلڈ بینک، ابھی اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اور انہوں نے پیسے دینے کی بات کی، لیکن حکومت اتنے مستعدی سے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہی ہے. میری یہ بھی اطلاع ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی یہ وہ پروجیکٹ ہے جو دنیا میں جس کا ذکر ہو رہا ہے. اور میں نے ایک تازہ ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی دیکھی تھی، اور اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ صوبہ سندھ کی حکومت نے جس طریقے سے سیلاب کے بعد ساری ریسورسز مسٹر کی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ صوبہ سندھ میں بہت تاریخی سیلاب تھا، گھر بنانا، جو راستے تباہ ہو گئے تھے اس کے لیے ساری فنڈنگ ارینج کر کے دینا، یہ سب ہم کر کے گئے، لیکن بڑی سست روی کا شکار ہے. تو اس ملک کے لوگوں کے لیے تاکہ ان کے مسائل حل ہوں، واحد حل صرف الیکشن ہے. اور ہمارا یہی پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے الیکشن کمیشن سے کہ جلد سے جلد الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں. کیا سمجھتے ہیں کہ انتخابات ایک ہی دن میں پورے ملک میں ہونے چاہیے، یا پنجاب اور کے پی میں پہلے اگر ہو جائے تو پیپلز پارٹی اس پہ کہاں اسٹینڈ کرتی ہے؟ نہیں، ایک ہی دن میں ہونے چاہیے. اب تو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے نا. اس وقت تو ایک بات ہی دیکھیے، اس وقت موقف جو تھا کچھ لوگوں کا درست نہیں ہے. میرا بھی ایک اپنا پوائنٹ آف ویو تھا کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اور اگر اس میں ایک صوبائی حکومت ہے تو وہ انفلوئنس کر سکتی ہے. یہ آئینی طور پہ تو آپ کہیں گے کہ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، لیکن شاید ہمارے ملک کے حالات کی وجہ سے ہمارے تو مسئلہ یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ بھی کام صحیح نہیں کر سکتی. اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ والے، مجھے بڑے حیرت ہوئی تھی کہ میں نام لیے بغیر کسی کا بات کروں گا، کہ کہا کہ جی ہم پیپلز پارٹی والوں سے بات نہیں کر سکتے، کہ یار بھائی ہم اسرائیل والے نہیں ہیں، اسرائیل سے نہیں ہیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اور ہمارا مقصد صرف اس صوبے کے لوگوں، اس ملک کے لوگوں کی، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی سندھ اور سندھ حکومت میں جب ہم تھے، اور انشاءاللہ آگے بھی ہوں گے، ہم صوبے کے لوگوں کی خدمت کے لیے ہیں. پوچھنا چاہ رہا پی ٹی آئی جو ہے وہ ناراض دکھائی دیتی ہے، خاص کر جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں. پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیئر ٹیکر کا رویہ ٹھیک ہے؟ میں دیکھیے کسی رویے پہ نہیں کروں گا خواہ میں تو چاہ رہا ہوں یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوتی ہیں 2 سے 3 مہینے کے لیے. یہ جب ذرا لمبی ہو جائے نا تو اس کے لیے مسئلہ ان گورنمنٹس کے لیے بھی ہو جاتا ہے اور لوگوں کے لیے بھی ہو جاتا ہے. تو شکایت کسی سے نہیں کروں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ مینڈیٹ جو آئین کے اندر ہے کہ 2 سے 3 مہینے حکومت ہو تو وہ گزر جاتا ہے اور اس کا کوئی افیکٹ لوگوں پہ نہیں آتا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق کیئر ٹیکر گورنمنٹس کوئی ایسا
फैसला नहीं कर सकती जिसको अगले इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आके रिवर्स ना कर सके, तो वो कोई फैसला ही नहीं कर रही हैं और दुरुस्त भी है, उनको फैसले की का मैंडेट नहीं है उनके पास। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हल सिर्फ इलेक्शंस में है और इलेक्शन की तारीख का जल्द से जल्द ऐलान कर देना चाहिए। और जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ही एक आई थी इलामिया कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी, वो डेट जो है मेरा ख्याल है अगर दे दी जाए तो इस तरह जो लोगों में परेशानी है वो दूर हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला मुल्क के अंदर भी जो आपकी बिजनेस कम्युनिटी है, जो आपके कारोबारी लोग हैं, बाकी सारे लोग हैं, उनके अंदर भी जो अनसर्टनिटी है वो इलेक्शन की तारीख जब ऐलान हो जाएगी तो खत्म हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।